پاکستان کے اندر بھی تعلیم کا ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر دنیاوی تعلیم تو پوری کی پوری دی جائے، لیکن ماحول کم از کم اس کا دینی ہو۔ ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے؟ مہنگے اسکول، مہنگی فیسیں، کس لیے؟ بچوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، بچوں کی تربیت کا جنازہ نکالنے کے لیے، کم عمر بچوں کے اندر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کا کنسپٹ قائم کرنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے آلودہ کپڑوں کو سکول کی دیواروں سے چپکا کر اس بات کا درس دینے کے لیے یہ کوئی مرض نہیں ہے، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، اس کا اوپنلی اظہار ہونا چاہیے۔ معاذ اللہ، آپ کو پتہ ہے نا، ایک بڑے مشہور سکول کی دیواروں کے اوپر کم عمر بچیوں کو مجبور کیا گیا اپنے گندے خون آلود کپڑے اس دیواروں کے ساتھ چپکاؤ۔ معاذ اللہ، شریعت سے متصادم ہر حکم کہ شریعت اس کو جلانے کا، اس کو چھپانے کا، اس کو راز میں رکھنے کا حکم دے رہی، اور یہ اس کو اوپن اور افشا کر کے بغیرتی کا کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور بڑے دکھ کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایسے ادارے موجود ہی نہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ ماں باپ جیب سے پیسہ دے رہے ہیں اپنے بچوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے، بیڑا غرق کرنے کے لیے۔ اس ضرورت کو سمجھتے ہوئے بہت عرصے سے، آپ کو پتہ ہم استغدو میں تھے، ایک ایسا نصاب ڈیزائن کیا جائے کہ جس میں دنیاوی تعلیم کو بالکل اگنور نہ کیا جائے، لیکن تربیت دینی ماحول میں ہو۔ بچہ گھر جائے، گھر میں داخل ہونے کی دعا، باتھ روم میں جانے کی دعا، کپڑا پہننے کی، کھانے کی، وہ بچہ آپ کی اور میری تربیت کر سکے۔ کیسی تربیت؟ اللہ کی قسم بات آئی ہے تو دل میں یہ بھی خیال آ گیا ہے، ہمارے ونگ کمانڈر نعمان صاحب شہید ہو گئے ہیں، یہ تعلیم اور تربیت کا نتیجہ ہے۔ آپ کو پتہ یہ جہاز آبادیوں کے اوپر کیوں نہیں گرتے؟ کیونکہ ان کو یہی سکھایا جاتا ہے کہ تم نے آبادیوں کی حفاظت کرنی ہے۔ بتائیے، ایک سیکنڈ کے 10ویں حصے کے اندر کیا پائلٹ ایجیکٹ کا بٹن دبا نہیں تھا سکتا؟ جس وقت جہاز خراب ہوا دبا سکتا تھا، اللہ کی قسم اپنی جان بچا سکتا تھا، اسی وقت ایجیکٹ کا بٹن دباتا، اپنی جان بچ گئی۔ نہیں، ان کی ٹریننگ یہ نہیں ہوتی تم نے اپنی جان بچانی ہے۔ اس نے سب سے پہلے دیکھا میرا جہاز جب آبادی کو کراس کر جائے گا میں باہر نکل جاؤں گا، لیکن آبادی کو کراس کرتے کرتے اللہ نے اس کو مہلت نہیں دی۔ یہ وطن کے سپوت ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ایک کرنل صاحب شہید ہو گئے اور سلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے، یہ وہ جنازے ہوتے ہیں، یہ ہے وہ جنازہ جو اسوہ نبوی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ فوجی ایک جرنیل ہی آگے بڑھا، اسی نے اللہ اکبر کہہ کے جنازہ پڑھایا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت۔ سپاہی شہید ہو تو سپہ سالار جنازہ پڑھائے، یہ نہیں کہ اس وقت مولوی کو ڈھونڈا جائے، باپ مرا ہوا ہے فلاں مولوی سے جنازہ پڑھانا ہے، تو بیٹا ہے، جس طرح تو جنازہ پڑھا سکتا ہے کوئی نہیں پڑھا سکتا۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ الحمدللہ ایک جونیئر برانچ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کو بڑھائیں گے، لیکن ابتدائی طور پہ جونیئر برانچ کو قائم کیا ہے کہ آپ کے بچے دین کی ایسی تربیت حاصل کر لیں، اللہ کرے کہ جن عظیم مقاصد کے لیے بنا وہ پورے ہوں، کہ اگر آپ کے جنازے کا وقت آئے وہ اس وقت مولوی کو نہ ڈھونڈیں کہ مولوی کو بلاؤ غسل دیا جائے، اس کو پتہ ہو میرے باپ کا ساری زندگی سطر کا پردہ رہا، آج میں نے مولوی کے سامنے اس کو بے حجاب نہیں کرنا، میں خود نہلاؤں گا اپنے باپ کو، میں خود جنازہ پڑھاؤں گا۔ اگر آپ مولویت سے پاپائیت سے تنگ ہیں تو آپ اپنے بچوں کی دینی تربیت کیوں نہیں کرتے کہ آپ کا بچہ آپ کا جنازہ پڑھائے، آپ کا بچہ آپ کے لیے دعائیں کرے۔ یہ سکول قائم کرنے کا اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس سکول کو، یہ نان پروفیٹیبل ادارہ ہے، اس سکول کا ایک ایک پیسہ یا اساتذہ اور اس کے اخراجات پہ لگے گا یا اس مرکز کی اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے لگے گا۔ آپ سب نے ہمارے ساتھ اس کاز کے اندر بھی قدم کے ساتھ قدم ملانا ہے۔ جس طرح حفظ کے شعبے میں الحمدللہ سیٹوں سے زائد بچے موجود ہیں، آپ نے یہ دینی تربیت کے، یہ تعلیم برائے تربیت کے ادارے کے اندر بھی اپنے بچوں کو بھیجنا ہے۔ کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے، پورے پاکستان کے اندر تعلیم برائے مادیت دی جاتی ہے، پڑھے لکھے مذہبی فیملی کے لوگ بھی بچے کو پڑھا دیں، بڑا ہو کے کچھ ٹکے کما لے گا،
ٹکے کمانے والے بچے والدین کے نہیں رہتے، یہ بات یاد رکھیے۔ ٹکے کمانے والے بچے والدین کے لیے مرنے کے بعد باہر سے بھی نہیں آتے، کیونکہ یہ والدین اپنے بچوں کو پیسہ بنانے والی مشین بناتے ہیں۔ وہ ہر مہینے باہر سے پیسہ تو بھیج دیتے ہیں، والد اور والدہ راہ تکتے رہتے ہیں کہ کاش اب بوڑھے ہو گئے ہیں، بچے ہمارے پاس آ جائیں، جیسے بچپن میں ان کی کفالت کی تھی، آج بڑھاپے میں ہماری نظروں کے سامنے تو آئیں۔ پھر ان کو گلہ نہیں کرنا چاہیے۔ تم لوگوں نے اپنے بچوں کو تعلیم ہی برائے مادہ دی، مادہ وہ بھیج رہے ہیں، پیسہ وہ بھیج رہے ہیں، اب تم ان سے انسانی خواہشات کی توقع مت کرو۔ تو دین کے ایسے ادارے بھی ہونے چاہیے کہ جن میں دنیاوی تعلیم، عصری علوم پورے کے پورے دینے کے باوجود بچے کی اخلاقی اور دینی تربیت ایسی ہو کہ وہ امت کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے مفید ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔